Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine, dear students. Today we will study an interesting story, uh, namely the unthankful man from your textbook. So, dear students, I have summarized the whole story for your comprehension. So, let's start. دس اسٹوری از اباؤٹ اے پور مین ہوز نیم از رمن. پیارے بچوں، یہ جو کہانی ہے یہ ایک غریب انسان کے مطابق ہے، ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کے متعلق ہے. ہوز نیم از رمن، اس کا نام جو ہوتا ہے رمن ہوتا ہے. ایک برہمن ہوتا ہے وہ، اس کا نام ہوتا ہے رمن. ہو لیوڈ وتھ ہز وائف ان اے اسمال ٹاؤن. وہ اپنی وائف کے ساتھ، اپنی پتنی کے ساتھ وہ رہتا تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے قصبے میں. They were so poor that his wife was fed up with his poverty. وہ اتنے غریب تھے کہ ان کو بہت سارے دنوں فاقہ رہنا پڑتا، یعنی وہ فاقہ کشی ہونے پر مجبور ہوتے تھے. اور اس کی جو وائف ہے، اس کی جو پتنی ہے، وہ بالکل تنگ آ گئی تھی. اس غربت کی وجہ سے وہ تنگ آ گئی تھی. One day she asked her husband to go to a nearby town. ایک دن اس نے کیا کیا، اس نے اپنے پتی سے کہا، اپنے ہسبینڈ سے اس نے کہا کہ آپ دوسرے ٹاؤن میں جائیے. نیئر بائی ٹاؤن، یہ جو ان کے ٹاؤن کے جو نزدیک تھا دوسرا ٹاؤن، تو اس نے اپنے پتی سے کہا کہ آپ وہاں پہ جاؤ اور کوئی کام ڈھونڈو. اینڈ سیک سم جاب، اور کوئی کام وغیرہ ڈھونڈو. تو سو رمن لیفٹ ہیز ہوم. تو اس کے کہنے پر، اپنی پتنی کے کہنے پر رمن نے کیا کیا، لیفٹ ہیز ہوم، اس نے اپنا جو گھر ہے وہ چھوڑ دیا. ٹو گو ٹو اے نیئر بائی ٹاؤن ٹو لک فار اے جاب. اور وہ نزدیک ہی ایک جو قصبہ تھا، دوسرا قصبہ تھا، وہاں پہ چلا گیا. گو ٹو اے نیئر بائی ٹاؤن ٹو لک فار اے جاب. کس کی روزی کی تلاش میں، جاب کی، نوکری کی تلاش میں وہ گھر سے چل پڑا اور دوسرے شہر کی طرف کی جانب گامزن ہوا، کی جانب وہ چلنے لگا دوسرے شہر کی طرف. آن ہز وے، راستے میں کیا ہوا، ہی پاسڈ تھرو اے فارسٹ. راستے میں یعنی ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن وہ چلتا تھا، اپنے ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن جو نیئر بائی ٹاؤن تھا، اس کا ہمسائیگی میں دوسرا ٹاؤن تھا، وہاں کی طرف چلتا تھا. تو روڈ پہ اس نے کیا ہوا، آن ہز وے ہی پاسڈ تھرو اے فارسٹ. وہ یہ جو روڈ جو تھا، یہ ایک جنگل سے اس کا گزر تھا. ہی پاسڈ تھرو اے فارسٹ. اور یہ جو رمن تھا، یہ بھی اسی روڈ کے چلتے چلتے، یعنی روڈ جو ہے فارسٹ میں سے گزرتا ہے، جنگل میں سے گزرتا ہے. تو چلتے چلتے اس سے کیا ہوا کہ آن ہز وے ہی پاسڈ تھرو اے فارسٹ وائل واکنگ تھرو دا فارسٹ. جنگل میں چلتے اس روڈ پہ، جو یہ روڈ جنگل میں سے گزر جاتا ہے، اس روڈ پہ چلتے چلتے وائل واکنگ تھرو دا فارسٹ ہی ہرڈ سم اسٹرینج ساؤنڈس. اس نے وہاں پہ چلتے چلتے کچھ عجیب آوازیں سنی، کچھ عجیب آوازیں اس کی کانوں میں گونجی. کمنگ فرام اے ویل. وہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی، یہ چیخ و پکار کہاں سے آ رہا تھا، فرام دا ویل. یہ وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کنویں میں سے یہ چیخ و پکار وہاں پہ کوئی چلاتا تھا. یعنی عجیب جو تھی وہ ساؤنڈس، عجیب آوازیں وہاں سے آیا کرتی تھی. ہی پیپڈ انٹو، یہ فریزل ورب ہے، پیپڈ انٹو. اس نے جھانک لیا، اس نے جھانکا. ہی پیپڈ انٹو دا ویل اینڈ فاؤنڈ اے ٹائیگر. جب ہی اس نے سنجیدگی سے اس کنویں کی طرف دیکھا، کنویں کی طرف اس نے دیکھا، کنویں میں اس نے اپنی نظر جھانکی. تو کیا دیکھا، دا ویل اینڈ فاؤنڈ اے ٹائیگر. اس نے وہاں پہ کیا دیکھا، ایک ٹائیگر تھا. ایک موکی، ایک بندر ہے. اسنیک، ایک سانپ ہے. اینڈ اے مین، اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے. ان دا ویل، کس میں، اس کنویں میں. یعنی سڑک پہ چلتے چلتے اس نے کچھ عجیب آوازیں سنی. جب اس نے اس کی طرف دھیان دیا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی، تو اس نے کیا کیا، وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کی طرف اس نے نظر ماری. اس نے اس کنویں کی طرف جب جھانکا تو اس میں دیکھا ایک ٹائیگر تھا، یعنی ایک ببر شیر، اے موکی اور ایک بندر، اے سنیک اور ایک سانپ، اینڈ اے مین ان دا ویل، اور ایک آدمی اس میں تھے. کس میں، اس ویل میں. The tiger asked the man to pull him out of the well. The tiger asked the man to pull him out. تو یہ جو ٹائیگر جو ہے، اس نے اس سے کہا، اس آدمی سے یعنی رمن سے کہا کہ to pull him out، کہ مجھے یہاں سے نکال دو، out of this well, and in turn he will be very thankful to him.
all through his life. تو اس نے ٹائگر نے اس رمن سے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے یہاں سے نکالو، میں پوری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں پوری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور میں آپ کو کسی نہ کسی دن کام آؤں گا، آپ کی میں کسی نہ کسی وقت مدد کروں گا. رمن ٹک پیٹی آن دا ٹائگر. رمن نے کیا رمن کو ترس آیا آن دا ٹائگر، اس پہ، اس ٹائگر پہ. اینڈ پلڈ ہم آؤٹ آف دا ویل، اور اس کو کنویں سے باہر نکالا. دین موکی کالڈ آؤٹ ٹو رمن فار ہیلپ. تو پھر کیا ہوا، کیونکہ وہاں پہ موکی بھی تھا، تو پھر موکی نے آواز لگائی کس کو، رمن کو، کہ مہربانی کر کے مجھے یہاں سے نکالو. رمن پٹ آؤٹ دا موکی ٹو. رمن نے موکی کو بھی نکالا. ہی آلسو thanked رمن اینڈ ٹولڈ ہم دیٹ if he ever needed his help. تو جب اس نے رمن نے وہاں اس کنویں سے موکی کو نکالا، تو پھر موکی نے کیا کہا، موکی نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور کیا کہا، ٹولڈ him that if he ever needed his help. اگر اس کو کسی بھی وقت ضرورت پڑی، یعنی رمن کو اگر کسی بھی وقت ضرورت پڑی، he should come to the mango tree. تو اس کو کہاں آنا ہے، مینگو ٹری، وہاں پہ اس کے وہاں پہ ہی آنا تھا، مینگو ٹری کے نزدیک وہاں پہ آنا تھا. بائی دا ریور سائڈ، بائی دا ریور آؤٹ سائڈ دس جنگل. وہاں پہ یہ جو ریور ہے، اس جنگل کے آؤٹ سائڈ میں ایک ریور ہے، اس ریور کے نزدیک ایک آم کا درخت ہے. تو اس نے رمن سے کہا، اس موکی نے رمن سے کہا کہ اب اگر آپ کو کسی وقت میری ضرورت پڑی، وہاں پہ آ جانا، ریور سائڈ، جنگل کے دوسرے سائڈ، جنگل کے ختم ہوتے ہی وہاں پہ ریور ہے، دریا ہے، دریا کے ایک سائڈ پہ میں رہتا ہوں، وہاں پہ مینگو ٹری ہے، وہاں پہ آپ آواز لگانا، میں آپ کی مدد کروں گا. اگر آپ کو کسی وقت میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے وہاں پہ بلانا، مینگو ٹری کے ریور سائڈ پہ جو مینگو ٹری ہے، آپ وہاں پہ آ جانا، مجھے بلانا، میں آپ کو کسی بھی صورت میں وہاں پہ آپ کو ملوں گا، اور آپ کی جو بھی مدد ہو میں کرنے کے لیے تیار رہوں گا. ٹھیک ہے. دین دا سنیک ریکویسٹڈ رمن ٹو پل ہم آؤٹ آف دا ویل. تو پھر کیا ہوا، پھر سنیک، اب جو وہاں پہ تھا سنیک، اس نے بھی اب اس سے ریکویسٹ کی، التجا کی، کس سے، رمن سے، ٹو پل ہم آؤٹ آف دا ویل، کہ مجھے یہاں سے نکالو. رمن واز سکیئرڈ آف دا سنیک اینڈ ہی تھاٹ اینڈ اف ہی پلڈ ہم آؤٹ اٹ کوڈ بائٹ ہم. تو رمن کو یہ زبردست خوف تھا، رمن کو زبردست خوف تھا، یہ خوف تھا، ولولہ تھا کہ اگر میں اس سنیک کو وہاں سے نکالوں، سانپ کو اس کنویں سے نکالوں، تو پھر کیا کرے گا، کیونکہ اس کی جو سانپ کی جو ہے وہ فطرت زبردست خراب ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں رمن کو، اسی وجہ سے رمن کو لگا کہ اگر اس کو میں وہاں سے کنویں سے نکالوں گا تو کہیں یہ مجھے کاٹ نہ ڈالے. تو پھر تبھی اس کو لگا، یہ خوف لگا کہ اگر میں اس کو باہر نکالوں گا کہیں یہ مجھے ڈسے نہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے ڈسے گا. اس کو، رمن کو لگا، زبردست خوف لگا تبھی کہ اگر میں اس سانپ کو باہر نکالوں گا، لیکن اس کی جو فطرت ہے یہ خراب ہوتی ہے، یہ مجھے کسی بھی صورت میں پھر ڈسے گا. بٹ دا سنیک assured him that it would not harm him. لیکن یہ جو سنیک ہے اس نے بہت سارا وشواس دلایا اس کو، رمن کو وشواس دیا کہ آپ مجھے یہاں سے باہر نکالو، صرف آپ کو میں کبھی نقصان نہیں پہنچوں گا. rather it would be thankful to him. اور اس نے اسے کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور آپ کہ میں کسی بھی صورت میں کسی بھی دن مدد کے لیے تیار رہوں گا. ٹھیک ہے. رمن ٹک پٹی آن اٹ. تو پھر کیا ہوا، رمن جب اس نے وشواس دلایا، پورا وشواس، میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کروں، میں آپ کو کسی دن کام آؤں گا، تو رمن کو ترس آ گئی آن اٹ اینڈ پلڈ اٹ آؤٹ آف دا ویل. تو رمن نے کیا رمن نے اس کو وہاں سے، یعنی سانپ کو بھی باہر نکالا. لاسٹلی دا مین آسکڈ دا رمن فار ہیلپ اینڈ رمن پلڈ ہم آؤٹ آف دا ویل ٹو. لاسٹلی، اب جو وہ تین جب باہر آ گئے تھے، ٹائگر بھی آ گیا تھا باہر، موکی بھی آ گئی باہر، اور یہ جو سانپ ہے یہ بھی آ گیا باہر. اب وہاں پہ کون رہ گیا، ایک انسان رہ گیا. لاسٹلی دا مین آسکڈ دا رمن فار دا ہیلپ اینڈ رمن پلڈ ہم آؤٹ آف دا ویل ٹو. تو لاسٹلی کیا ہوا، تو پھر وہاں پہ جو انسان تھا، وہ آدمی تھا وہاں پہ، اس نے بھی رمن سے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو. The man thanked Raman and told him that if he ever needed his help, he should come to him to Varanasi where he is a goldsmith. تو پھر کیا ہوا، the man thanked Raman. یہ جو انسان تھا وہاں پہ، آدمی تھا، اس نے اس کا زبردست شکریہ ادا کیا، اور کیا کہا، told him that if he ever needed his help, he should come to him to Varanasi. تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اگر اس کو کسی بھی وقت
اس کی ضرورت پڑی. اس آدمی نے رمن سے کہا کہ کسی وقت آپ کو میری ضرورت جب پڑی تو آپ کہاں پہ آ جانا. یو شوڈ کم ٹو وارانسی. آپ وارانسی آ جانا. وائر ہی از اے گولڈ اسمتھ بائی پروفیشن. جہاں وہ سونار ہے, جہاں وہ سونے کا کام کرتا ہے بائی پروفیشن, یعنی پیشے سے وہاں پہ وہ سونار ہے, سونار کا کام وہاں پہ کرتا ہے. پیارے بچوں, آج اتنا ہی. اس سٹوری کا دوسرا پارٹ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.